جو قبروں میں جا کے سو گئے، ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا، ایک گھڑی آئے گی کہ ان کو بھی اٹھا کر خالق و مالک کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، جو آدمی یوم آخرت، جنت و جہنم کا یقین نہیں رکھتا، وہ دین اسلام کا انکار کرنے والا ہے۔ اکثر لوگ مذاق میں جنت کا انکار کر دیتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس پر لطیفے اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، جہنم کا انکار کرتے ہیں۔ تو جنت اور جہنم کا انکار آخرت کے انکار کے اندر شامل ہے، اور ایسا کرنے والا انسان ایمان کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یوم آخرت وہ دن ہے جو حق ہے، یوم حق ہے، سچ ہے، اس کا برپا ہونا حق ہے، اس کا واقع ہونا سچ ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ مالک فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ قیامت کی گھڑی، یہ قیامت کا قائم ہونا، یہ قیامت کے دن تمہارا خالق کے سامنے پیش ہونا، یہ ساری باتیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، یہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی میں، دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کے تم غافل نہ ہو جاؤ، شک و شبے کا شکار نہ ہو جاؤ، دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤ کہ کب مریں گے، کون مرے گا، کون اٹھے گا، پتہ نہیں۔ حق ہے خالق و مالک کا وعدہ کہ قیامت کا دن، آخرت کا دن برپا ہونے والا ہے۔ تمہیں شیطان کسی دھوکے کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1120 سنیے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الساعۃ حق، قیامت برحق ہے، قیامت کا قائم ہونا برحق ہے، قیامت کا برپا ہونا برحق ہے۔ فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وہ دن سخت مشکل والا ہوگا، سخت کٹھن دن ہوگا، مشکل دن ہوگا، اور کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ لیکن اہل ایمان اللہ اس دن کی مشکلات کو اہل ایمان پر آسانیوں سے بدل دے گا۔ بہت سے اہل ایمان ہوں گے جو اس دن مالک کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جس جس اہل توحید کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہم سب کو اپنی رحمت سے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، قیامت کا دن بدلے کا دن ہے۔ اس دھرتی پہ مخلوقات جو کچھ کرتی ہے کرتی رہیں، قیامت کے دن ان کے کیے جانے والے اعمال کا برابر ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے اچھا کیا اس کے لیے خوشخبریاں ہوگی، اور جس نے برا کیا اس کے لیے جزا ہوگی ویسی ہی جیسی وہ اس دنیا کے اندر کر کے کیا۔ مالک فرماتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا حال ہوگا تمہارا اس دن جب ہم تمہیں اس دن جمع کریں گے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک شبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ برپا ہونا ہے، اور اس دن تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو کچھ تم کر کے آئے ہوں گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کسی کا بوجھ کسی کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا، تمہیں وہی ملے گا جو تم دنیا میں کر کے آئے۔ قیامت کے دن کا وقت مقرر ہے، وہ گھڑی طے شدہ ہے، وہ ٹل نہیں سکتی، وہ تاخیر نہیں اس میں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کی تقدیم ہو سکتی ہے۔ مالک فرماتا ہے، قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، یہ ہے وہ قیامت کی گھڑی، یہ ہے وہ آخرت کا دن، تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ نہ اس میں سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکو گے۔ جو وقت لکھا ہے، جیسے لکھا ہے، وہ ویسے ہی آ کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو انسان کپڑے کا تھان کھول کے کھڑے ہوں گے، سودا کر رہے ہوں گے، سور پھونک دیا جائے گا، انہیں لپیٹنے کی فرصت نہیں ملے گی، وہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی اپنے اونٹوں کو پانی پلانے والے تالاب کو
لیپ رہا ہوگا، وہیں سور پھونکا جائے گا اور جیسا ہوگا اسی حال کے اندر اس کا معاملہ۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے، ایک تو وہ گھڑی ہے جو آخرت کی، اور ایک حدیث بڑی شدید ہے، جب انسان مر جاتا ہے قامت قیامت، اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ وہ دن تو ہے ہی ہے، لیکن موت کے ساتھ ہی قیامت کی گھڑی قائم ہو جاتی۔ کیا معنی؟ اچھا ہے تو یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اگر گناہوں میں لت پت ہو کر اور کفر کا ارتکاب کر کے اور شرک اور بدعات میں ڈوب کے گیا ہے تو یہی قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا، اگلی منزل کا اسٹیشن یہاں سے طے ہو جاتا۔ جو ہی انسان مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ آخرت کا دن بہت نزدیک ہے، اکثر لوگ اس کو بہت دور سمجھتے ہیں، بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، کر لیں گے توبہ، بڑھاپے میں جا کے کر لیں گے توبہ، نمازیں شروع کر دیں گے، جب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہیں گے بابا جی ہو جائیں گے، پھر یہی کچھ ہی رہے گا اور کیا ہوگا۔ جو 50-60 سال کرتے رہے ہو، 70 سال کے اندر بھی سوچیں اس سے زیادہ ہوں گی، کم نہیں ہوں گی، سوچ ذہن ادھر ہی لگا ہوا رہے گا۔ کچھ لوگ اس کو بہت دور سمجھتے ہیں کہ بہت دور ہے قیامت، حالانکہ قیامت بڑی نزدیک ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ اس کو بہت دور سمجھتے ہیں، بہت دور دیکھتے ہیں، اور ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا معاملہ۔ جب یقین ہو تو پھر انسان لمبی تمنائیں نہیں کرتا، لمبی پلاننگ نہیں کرتا، اس جہاں کے لیے جو جہاں اس کے مقابلے میں چند لمحات کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یہاں وہ گزارا کرتا ہے، اصل پلاننگ اس کی اس آخرت کے جہاں کے لیے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5301 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2951 سنیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے اور میرے اور قیامت میں اتنا فرق ہے۔ ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز ہے؟ نہیں ہے۔ اب میری بعثت، اب میرے بعد جو چیز آنے والی ہے وہ قیامت ہے۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے مبعوث کیا ہے، اور پھر قیامت اتنا قریب ہے، یہ کہہ کے آپ نے شہادت والی انگلی اور اس درمیان والی انگلی کو آپس میں ملا دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کوئی اور بڑا معاملہ نہیں ہے۔ آپ آگے ہر نبی اپنی قوم کو قیامت کے اور آخرت کے بارے میں سناتا آیا، ڈراتا آیا، یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں۔ اب جو چیز آنے والی ہے وہ قیامت کی گھڑی ہے۔ انسانی تہذیب جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنا مرضی اپنے علم کو پھیلا لے، جتنی مرضی معلومات اکٹھی کر لے، اللہ نے قیامت کی گھڑی کو ایک راز بنایا ہے، اس کا علم کسی اور کو نہیں ہو سکتا، یہ خاص ایک اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے اس کا علم نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ فرشتوں کو دیا ہے، بلکہ جب یہ قائم ہونی ہے تو کیسے؟ اچانک قائم ہونی ہے۔ بل تأتیہم بغتہ، یہ آئے گی کیسے؟ اس کا وقوع کیسے ہوگا؟ بل تأتیہم بغتۃ، یہ اچانک آئے گی، اچانک ان کو گھیر لے گی، اچانک ان کو پکڑ لے گی، اور جو چیز اچانک آتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی لیے موت کو بھی عام نہ سمجھے، اس موت نے بھی اچانک آنا ہے، اس نے خبر دے کے نہیں آنا، اس نے اطلاع دے کے نہیں آنا، اس نے بتا کر نہیں آنا کہ میں نے فلاں ٹائم آنا ہے تیاری کر لو۔ اس موت نے بھی آنا ہے تو اچانک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، جب زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی شراب پیتا ہے مومن، زانی زنا کرے، شرابی شراب پیے، چور چوری کرے، تینوں حالتوں میں مومن
ایمان نکل جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کبھی اپنے گناہ سے باز آئے تو میں داخل ہو جاؤں۔ اس لیے کثرت سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، ہمیں نیک موت عطا فرمانا، بری موت سے بچانا۔ جس طرح موت نے اچانک آنا ہے، بتا کر نہیں آنا، اطلاع دے کر نہیں آنا۔ کتنے ہی نوجوان کھانا کھائے لیٹے دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکے، نہ 60 سال ہوئے، نہ 70 سال ہوئے، نہ 80 سال ہوئے، 30 35 40 سال کا بندہ لیٹا ہے، صبح اٹھانے گئے تو ڈیڈ باڈی ہے۔ اب اس کی صبح کی کتنی پلاننگ ہوگی، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، دھری کی دھری رہ گئی۔ اس موت نے اچانک آنا ہے، اسی طرح قیامت نے اچانک آنا ہے۔ تو پھر فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، اچانک انہیں آ لے گی وہ قیامت اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر یہ اسے ٹال نہ سکیں گے، پھر یہ اسے ٹال نہ سکیں گے، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ نہ تو یہ ہوگا کہ وہ قیامت ٹل جائے، بھی اگلے سال آئیں گے، چلو 1 سال اور رہ لو، اور نہ یہ ہوگا کہ تھوڑی سا ٹائم دے دو، نماز پڑھ لیں، کوئی صدقہ خیرات کر لیں، کوئی نیکی کے کام کر لیں۔ اس نے اچانک آنا ہے، ان کے ہوش اڑا دینے ہیں۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے، یہ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، وہی اسے اس کے وقت پہ ظاہر کرے گا۔ جب اس کا وقت آ جائے گا، جب اس کی گھڑی آ جائے گی تو خالق و مالک اس کو ظاہر کرے گا۔ وہ قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی، وہ آخرت کا دن بڑا بھاری دن ہے، وہ آخرت کا دن بڑا شدید دن ہے۔ اس روز مخلوق کو بہت سے ایسے مراحل سے گزرنا ہوگا جو انتہائی سخت، جو انتہائی کٹھن ہوں گے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد ویسا بڑا دن، ویسا سخت دن نہیں آئے گا۔ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک عظیم دن، بڑا دن، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے اٹھائے جائیں گے، ان کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ گھڑی کتنی شدید ہے قیامت کی، جس دن سورج زمین کے بہت قریب آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز سورج کو انسانوں کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ وہ 1 یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ راوی یہ حدیث کہتا ہے میں یہاں میل کا معنی نہیں سمجھ سکا کہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافت والا میل لیا ہے، یا اس لکڑی کو بھی عربی زبان میں میل کہا جاتا ہے جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ ابھی یہ کروڑوں میل دور ہے، اور اس کی گرمی، شدت، حرارت کا کیا حال ہے، اور اگر یہ مسافت والا 1 میل بھی ہو تو انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ سورج لوگوں کو پگھلائے گا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک، کسی کا پسینہ اس کی چھاتیوں تک، اور کوئی پسینوں کے اندر غرق ہو رہا ہوگا۔ اس دن کی شدت اللہ اپنی رحمت میں رکھے اہل ایمان کو۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بول نہیں سکے گا۔ مکمل بادشاہت شہنشاہ اعظم کے لیے ہوگی۔ آخرت کے دن میدان حشر میں سب کے سب اکٹھے ہوں گے، جن و انس و ملائکہ، لیکن وہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، سب خاموش کھڑے رہیں گے۔ بولے گا کون؟ جسے اللہ اجازت دے۔ لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید، جب وہ دن آئے گا کوئی جان اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گی، سب خاموش ہیں، جن بھی، انسان بھی، ملائکہ بھی، اور پھر ان انسانوں میں، ان جنوں میں خوش نصیب بھی ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں خوش نصیبوں میں شامل کرے۔
اور بد نصیب بھی ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہ. کسی کی آواز سننے کو نہیں ملے گی. وخشعت الاصوات فلا تسمع الا ہمسا. وہ دن، اس دن کی شدت، اس دن کی وحشت کا حال کیا ہوگا؟ رحمان کے سامنے ساری آوازیں پست ہوگی اور سوائے آہٹ کے آپ کچھ نہ سن سکے.